الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائی اور قابل قدر ماں بہنوں، بڑے قیمتی اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں حالت صحت کے عطا فرمائے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اور یہ اس سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول بھی فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ذمہ داری، مسئولیت۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو بندہ دنیا میں آیا ہے اور پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا نہیں پڑھا ہے، اس سے لازمی سوال ہوگا، اور جو مسلمان ہے اس کے بارے میں تو یعنی ظاہری بات ہے کہ اس کا سوال اور طرح ہوگا، لیکن فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور بر ضرور سوال کریں گے۔ تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے، یہ توجہ آپ کی چاہیے، تیرے رب کی قسم ان سب سے میں ضرور بر ضرور سوال کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، آمین۔ یہ ذمہ داری میرے بھائیوں کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اندر کا احساس، آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی آ رہی ہے۔ ایک ہے اندر کا احساس اور ایک ہے ظاہر کا دباؤ۔ اندر سے جو احساس ہے وہ سب سے اصل ہے ذمہ داری کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ لمحوں کے اندر یوں کہہ دیتے ہیں یا کر لیتے ہیں، مجھے کیا لگے، میں کیوں کروں، تم جانو تمہارا کام جانے، مجھے اس سے کیا۔ یعنی گھروں میں، اچھا یہ ذمہ داری حاکم سے شروع ہوتی ہے، ہر دفتر میں جاتی ہے، ہر آفس میں جائے گی، ہر گھر میں ذمہ داری، گھر کا جو نگران ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اگر وہ نہیں یا اس کی غیر موجودگی میں تو اس کی گھر والی ذمہ دار ہے، اور اگر کوئی اکیلا بندہ ہے تو وہ اپنے اعضاء کا ذمہ دار ہے، اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہے۔ تو موضوع بڑا حساس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکمران یعنی قانون، لا اینڈ آرڈر اتنا مضبوط ہو کہ ہم اس کے دباؤ کے تحت ہر اچھا کام کریں۔ کہتے ہیں عمر کو عمر صرف اس چیز نے بنایا تھا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں، بس یہ سوال ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم سب اس سوال کے اندر جکڑے ہوئے، میری مائیں بہنیں بھی ذرا توجہ کریں۔ والد ہے وہ گھر کا حاکم ہے، والدہ ہے وہ سمجھ لے وہ گھر کی پرائم منسٹر ہے، اولاد آپ کی رعایا ہے، اس کا آپ سے سوال ہونا ہے۔ آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، آپ کیسی کر رہے ہیں، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کچھ ہے اس میں، اتنا کچھ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے تو انہوں نے رات کو دیکھا کہ ایک عورت کا بچہ بار بار رو رہا ہے، غالباً دو تین دفعہ وہ رو پڑا۔ تو جب وہ دو تین دفعہ رو پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا
اس لیے کہ ہر جو بعد میں آنے والا بچہ ہے، یعنی وہ جو پہلا بچہ ہے، جب 2 سال ختم ہوں گے تو ظاہری بات ہے تب وظیفہ لگے گا، تو میں اس سے پہلے دودھ چھڑوا رہی ہوں، وہ جو نومولود آیا ہے اس کا حق کہا جائے گا۔ تو حضرت عمر رو پڑے اور اگلے دن فجر کی نماز کے اندر روتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا عمر تیرا کیا، عربی میں بڑے سخت اپنے آپ کو الفاظ کہے، تو مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ آج سے میں ہر نومولود کا بھی وظیفہ جاری کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیگم نے ایک دفعہ ان کو کہا عمر یہ جو خوشبو ہے بیت المال کی تھوڑی سی لگا لیں، تو حضرت عمر نے کہا خوشبو کم ہو جائے گی، خوشبو کم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ بھاگ رہے ہیں، اونٹ گم ہو گیا ہے، غلام نے کہا جی میں جاتا ہوں، انہوں نے کہا عمر سے بڑا کون غلام ہے، عمر سے بڑا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، اس نے ہم سے پوچھنا ہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، حاکم پوچھے نہ پوچھے، یہ بچوں میں بھی پیدا کرے۔ دیکھیں ہم کیمرے لگاتے ہیں، یہ کیمرے لگائے ہیں ہم، لیکن کیمروں کا کیا ہے، ایک وہ آنکھ ہے جو ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، ایک وہ ذات ہے جو ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، صرف دیکھ نہیں رہی۔ کل انسان الزمناه طائر فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، قیامت کے دن ہم نکالیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے نامہ اعمال کو پڑھ یا دیکھ کے، وہ کہے گا یہ کیسا نامہ ہے، اس نے تو کوئی صغیرہ چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، جو بغیر توبہ والے وہ چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، بڑا بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جو صغیرہ ہے نا، یہ وہ ہے جو وہ کسی پہ ہنسا ہوگا، یہ وہ ہے جو کسی پہ ہنسا ہوگا، وہ بھی نوٹ ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہم اپنے سب اعمال کے جواب دیں، اور ہم کسی نہ کسی عہدے منصب پر ہیں، کوئی تجارتی ہے، کوئی عسکری ہے، کوئی اقتصادی ہے، کوئی تعلیمی ہے، کوئی معاشرتی ہے، معاشی ہے، ایسے ہی ہے نا، کیوں جناب ایسے ہی۔ تو ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے بس، فَوَرَبِّكَ، وہ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بے پتہ بات کے پیچھے مت چلو، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو آنکھ ہے، یہ جو کان ہے، اور یہ جو دل ہے، کل ذالک کان عنہ مسئولا، اللہ نے ہر ایک سے کے بارے میں سوال کرنا ہے، ہر ایک امانت کے بارے میں سوال کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے، اپنے سامنے کھڑا کر کے کرنا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ نیٹ کے آنے کے بعد یہ سوال اور مشکل ہو گیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ نیٹ کے آنے کے بعد یہ جو آنکھ کا ہے معاملہ، کان کا بھی، یہ سوال اور مشکل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے استغفار کا دروازہ کھلا ہے، انشاءاللہ اللہ معاف فرمائے گا، لیکن یہ سوچ اور فکر آپ نے اپنے اندر، میں نے اپنے اندر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جو بھی ذرہ برابر بھی، یہ جو نیتوں کے مسائل ہیں اکثر ہم سب کے ایک دوسرے سے چھپے ہیں۔ میں کیوں درس دے رہا ہوں، آپ کیوں درس سن رہے ہیں، قاری صاحب کیوں نماز پڑھا، یہ اللہ قیامت کے دن ننگا کر دے گا سب کو۔ چل بھائی ادھر آ، نیتوں کے مسئلے اس دن بڑے 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 ننگے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اخلاص وہ نعمت ہے جو زندگی کے آخری حصے میں سمجھ آتی ہے، اخلاص وہ نعمت ہے جو زندگی کے آخری حصے میں سمجھ آتی ہے۔ یہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جب ٹھڈے اور دھکے پورے معاشرے سے کھا کے لوگوں کو خوش کر رہے، وہ ہو نہیں رہے، اب وہ ایک، اور وہ بھی سوچنے والا سوچتا ہے یار
اللہ کے لیے، حالانکہ بڑا آسان ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت، تم میں سے ہر کوئی ایک نگہبان ہے اور ہر کسی کی رعایا ہے۔ اچھا جو اکیلا بندہ ہے اس کی رعایا کیا ہے؟ اس کے اعضاء، اس کی آنکھیں، اس کا جسم کے اعضاء، اس کا لشکر ہے۔ تو حدیث پھر سے پڑھتا ہوں آپ سامنے، کلکم راع، ہر کوئی نگہبان، وکلکم مسئول عن رعیت، ہر کسی سے اس کی جو رعیت ہے نا، جو نگہبانی ہے، جو اس کی انڈر وہ سپرویژن کے اندر لوگ ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیوں جی؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ذمہ داری۔ میں کیوں آ رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں، کیوں دیکھ رہا ہوں، سب چھوڑ دیں، اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں؟ کیوں خرچ کر رہا ہوں، اللہ پوچھے گا تو کیا جواب؟ کیوں دیکھ رہا ہوں، کیوں کسی کی غیبت کر رہا، اللہ پوچھے گا تو کیا جواب؟ اور اللہ پوچھے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ پوچھے گا کیا جواب؟ یہ سوال، یہ جذبہ یہی ہے لعلکم تتقون۔ روزہ بھی چھپا ہوا ہے، یہ بھی فرمایا ہر کوئی نگہبان ہے، نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا الامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، جو حاکم ہے وہ نگہبان ہے سب پر، اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک تو آپ نے پچھلے دنوں یہ لیکچر سنا تھا کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کی، تو کسی سیاسی پارٹی کی وجہ سے محبت کرنا، دشمنی کرنا حرام ہے۔ عقیدے کی بات ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ میرا فلاں پارٹی سے تعلق ہے، آپ کا مومن بھائی ہے، دوسری پارٹی سے تعلق ہے، آپ اس سے بغض کریں، جائز نہیں ہے۔ مہاجر پنجابی ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، اسی طرح کشمیری پنجابی ہے مگر اللہ سے ڈرتا ہے، پاکستانی غیر پاکستانی ہے، آپ کا اس سے تعلق کس بنیاد پر ہے؟ اللہ سے محبت۔ فرمایا یہ جو حاکم ہے یہ پوری رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ یہی حضرت عمر کی بڑی فکر یہی تھی نا کہ یہ مجھ سے پوچھ لیں گے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو گیا لوگوں مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ دیکھیں، یعنی اگلے جہان کی اتنی فکر ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ٹیڑھا ہو گیا مجھے سیدھا کر دینا۔ تو ایک بدو تھا، تو اس نے کہا عمر تو ٹیڑھا تو ہو، اب تجھے تلوار سے سیدھا کریں گے، اب تجھے سیوف ہی نہ اپنی تلواروں سے تینوں سے، یعنی یہ بڑی جرت کی بات ہے حضرت عمر کے سامنے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پر بھی شکر ہے کہ کوئی مخلوق میں ہم میرے آپ کے ڈائلاگ کیا ہیں، تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا، تو ہوندی کون ہے پوچھنے والی؟ کیوں جی ایسے ہیں نا کٹھے کرے تو پنجابی پشتوں میں ہوا ریو جی، آپ وہاں سے آگے ہیں۔ اللہ، یہ تکبر کے جملے ہیں، نحوست کے جملے ہیں، شیطانیت کے جملے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھائی اللہ سے ڈرا رہا ہے آپ یہ نہ کہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بیٹا اگر کوئی غلطی بتا دے، غلط بات کرے نا، اور اگر آپ نے صحیح بات کہنی ہے اس میں شرمائے نا، غلط کرنی نہیں، صحیح میں شرمانا نہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے، ہمارا کام الٹ ہے۔ تو اب بھائی آپ یہ ذہن میں اللہ اتق اللہ، یہ ٹرینڈ ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ ہوتا پتہ کیا ہے، ہم جب اگلے کو اپنے آپ سے ڈراتے ہیں نا، اس کے بدلے میں وہ کہتا ہے تو کون ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ سے ڈرائیں گے نا تو پھر اس کے دل میں شرم آ جائے گی۔ کئی دفعہ اپنے بچے کو ہم اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، ایسے نہ کریں، کل آپ چلے جائیں گے، بچہ جو مرضی کرے۔ اب گھر میں والد ہے، گھر میں والدہ ہے، والد نے پہلا سبق پڑھانا ہے اپنی اولاد کو، اور بیٹا بچوں ادھر دیکھو، میری طرف توجہ کرو، بعد میں کٹھے ہنسیں گے۔ وہ کیا ہے؟ لقمان کی وصیت، بیٹا شرک سے بچنا۔ آج کے دور میں آپ نے اپنی اولاد کو کیا کہنا ہے؟
بچوں سب سے بڑا فتنہ ماڈرنائزیشن کا ہے، سیکولرزم کا ہے۔ ایک عقل، ایک انسان کہتا ہے انسان اور کائنات ہے وہ آزاد ہے، تو پیچھے بھی ذکر کیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں جی جٹ کی بات، انسان کا کائنات سے تعلق اللہ کے طریقے ہر چیز سے، یہ پورا یہ یقین مانیے یہ عقل کا فتنہ ہے، دماغی فتنہ ہے۔ اسی ماڈرنائزیشن سے کیپٹلزم نکلا ہے، میرا مال، اسی سے سیکولرزم نکلا ہے، جسے الحاد کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ، دین، یہ مولوی، یہ نماز، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پردہ، یہ بڑا ذہنی، ہمارے علماء نے اس کی تیاری نہیں کی، یہ ذہنی فتنہ ہے۔ یہ بچے یہ اسکول اور یونیورسٹی میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، یقین مانے پورا آدھا گھنٹہ لگا کے بچے کا ذہن بناتے ہیں، اس کے بعد وہ انگلش والا بے ایمان آ جاتا ہے، پھر اب سب بات نکل جائے، وہ انگلش کے اللہ ماشاء اللہ، اور سائیکالوجی کا جو ٹیچر ہے وہ زیادہ لبرل ہوتے ہیں، اور پھر پٹی پڑھاتا ہے، وہ تیرا ٹیچر تجھے مولوی بنا رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں مولوی مسلمان بنا رہا ہے، صحیح مسلم۔ میں نے کہا اسٹوڈنٹ بعد میں ہے، مسلم پہلے ہے، شناخت یہ ہے، ڈاکٹر بعد میں ہے، انجینئر بعد میں ہے، مسلم پہلے ہے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے، ہم مسلم ہیں پہلے، ہماری شناخت ہے، اللہ کے بغیر نہیں۔ تو یہ ذہن کا فتنہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا وہ یونیورسٹیز کے اندر اسلامک ڈپارٹمنٹ ختم کر دیں، کیا رکھیں؟ ہیومینٹیز، انسانیت۔ بھائی اسلام تصور ہی نہیں ہے انسانیت نہ ہو، وہ تو ایک جانور کا جو خون ہے۔ اللہ، حرم، حرمت، وہاں تو پرندے کا شکار منع ہے، اتنا امن ہے، کانٹا توڑنا منع ہے، اتنا امن ہے، اسلام سلامتی سے ہے، آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ دور جدید کا شدید فتنہ ہے، سانچہ مسلمانی والا ہے، اندر سے صاف کر دو اس کو، بے ایمانی بھر دو، کیپٹ، سرمایہ، مال، عورت۔ یہ سنا تھا کہ لائے گی تعلیم فراغت کے ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد کے ساتھ؟ وہ لے آئی نا اپنے ساتھ باقی سر و سامان سارا جو آنا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی سوال کیا تھا؟ صرف اتنا تھا، آپ نے یورپ سے ایجوکیشن کو اٹھایا، لیکن وہ میٹا فزیکل والی بات اب لمبی نہ ہو جائے، انہوں نے تو مادہ مال، گھر بار، جو مادہ جس کو بھی میٹر آپ کہتے ہیں، وہ تو وہاں سے اٹھا لیا۔ لیکن آپ مسلم ہیں، آپ نے تو مادے میں روح ڈالنی تھی، اور روح ساری اسلامک تھی۔ آپ کے ایجوکیشنل سسٹم میں اسلامک روح نہیں ہے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا صرف مادہ، پیسہ کیسے؟ آپ کو مشین، روبوٹ بنا رہے ہیں وہ۔ آپ کے اندر یہ یورپ کے مادے کے ساتھ اسلامی روح ملنی چاہیے، تب جا کر بات پوری ہوگی۔ اسی سے پھر آگے سارے جتنے بھی وہ ابھی تصوفات، ڈارونزم اور جتنے بھی اب آپ سنتے ہیں، ازم ہے ہمارے پاس۔ آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، 25 سال بعد آپ کہیں گے یہ بچی عزت نہیں کر رہے مولانا صاحب۔ آپ کو پتہ ہے اسکول کے اندر ایک ٹیچر نے مجھ سے پوچھا بات صرف، جی یہ نصاب کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ نصاب میں لکھا ہوا ہے شی از اے گڈ گرل، ہی از اے گڈ بوائے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف 2 جملے ہیں، ان 2 جملوں نے فکری طور پہ 2 اجنبی بچوں کو قریب کر دیا۔ ہمارے پاس تو صرف وہ بے سے بکری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک تو۔ کیوں جی؟ ہے ہی کچھ نہیں جی۔ میرا بچہ اسکول پڑھتا ہے، صرف ایک چیز ہے بس، ڈگری۔ میں بھی پڑھا ہوں، ساری عمر کے ڈگریاں لی ہیں ہم نے بھی۔ ڈگری آ جائے کسی سے، پہلے لوگ پرسنالٹی بیس تھے، خود ڈگری تھے، اب فیکلٹی بیس ہے، بس کام چلتا ہے، ڈگری بیچو اور مال کماؤ۔ ٹیوشن، ہمارے ابتدائی دور میں ٹیچر کہتے تھے میرے سبجیکٹ کی ٹیوشن اگر تو پڑھے گا یہ میری توہین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں مافیاز، تو ہم بات کر رہے تھے، وہ بات بہت آگے چلی گئی۔ بچہ آپ نے اسکول چھوڑ دیا ہے، اللہ کے لیے دیکھیں، بچی اسکول چھوڑ دی ہے، بہت گندا ماحول ہے اسکولوں کا۔ ہم سے پوچھیں کالجوں کا کیسا ماحول ہے؟